السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے اپنا ورڈکٹ اناؤنس کیا ہے پورے ملک میں کرونا وائرس کووڈ-19 کے بعد۔ ہم نے دیکھا ریسنٹلی جو سینیریو سامنے آیا اس میں یہ تھا کہ صوبوں کو جو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے صوبے کا فیصلہ کر سکیں۔ سندھ حکومت اپنے سٹانس پر قائم رہا، انہوں نے کہا ہمیں ابھی بھی لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے کیونکہ یہاں پر کرونا وائرس کے پیشنٹس بہت ہیں، یہاں پہ اوور آل اگر ریکوری ریٹ ہے بھی لیکن ساتھ ساتھ پیشنٹس کا بہت بڑا نمبر ہے، تو یہ سٹانس رہا سندھ حکومت کا، جس پر سپریم کورٹ کا حکم آ گیا ہے کہ ملک بھر میں تجارتی مراکز کو جو ہے پورا ہفتہ بھر کھولنے کا انہوں نے کلیئرلی اس میں کہہ دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے SOPs فالو کرنے کا بھی کہا ہے کہ تاجر برادری کے جو کنسرنز ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا حال ہی میں کہ تاجر برادری کہتی ہے کہ چاہے ہم جیلوں میں بھر جائیں لیکن اب ہمیں لاک ڈاؤن کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ اکانومی جو ہے بری طریقے سے کولیپس ہو چکی ہے تمام تر ملکوں کی جو اس سے آلموسٹ ایکچولی اس سے افیکٹ ہوئے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا دنیا میں صرف کچھ ممالک نہیں بلکہ گلوبلی تمام تر ملک جو ہیں اس وبا سے افیکٹ ہو چکے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ تمام تر ممالک کا یہی سٹانس آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کو یا تو وہ لفٹ کریں یا انہوں نے پارشلی اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے۔ کسی بھی ملک میں اب ایسا نہیں ہو رہا جو سندھ کے صوبے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکمل لاک ڈاؤن جہاں پہ لوگ جس کو فالو نہیں کرے لیکن جو کاروباری نظام ہے وہ درہم بھرم ہے۔ اس پر کنسرن ظاہر کیا تاجر برادری نے اور وہ فائنلی کہتی ہیں کہ اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ سندھ حکومت کا اسی سینیریو کے اوپر سپریم کورٹ کا بھی ہم نے ورڈکٹ دیکھا۔ ساتھ ساتھ ایک بار پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے کرٹیسائز کیا، وہ کہتے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے خرچ ہونے والے اربوں روپے کہاں جا رہے ہیں اور فنڈز کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ شیخ رشید کا سٹانس اگر ہم دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ریلوے جو ہے اس کو دوبارہ سے اس پر وہ جو ہے بحال کریں گے، اس کو سندھ سے وہ نہیں بات کریں گے کیونکہ ریلوے پورے پاکستان کی ہے اور سندھ سے صرف بات کرنے کا کوئی اس میں مقصد نہیں بنتا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مراد علی شاہ صاحب کے انڈر نہیں آتے کہ وہ ان سے پرمیشن لے، لیکن سندھ حکومت یہاں پہ کہتی ہے کہ ہم یہاں پر ریلوے کو جو ہے آپریشنل نہیں ہونے دیں گے۔ اس تمام سینیریو کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ وہاب حسین، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ مزید پروگرام میں گیسٹ بھی جوائن کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہاب، اس سینیریو میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کلیئر ہے ورڈکٹ، دوبارہ ایک بار پھر پہلے بھی سپریم کورٹ نے جو ہے کویسچنز ریز کیے فنڈز کے ایلوکیشن کے حوالے سے، ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ جو کرونا وائرس کووڈ-19 کے فنڈز ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں۔ بار بار ان کا یہ کنسرن ظاہر ہونا، آخر کیوں، کیا ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کیا گراؤنڈ ریالٹیز کو اگر ہم دیکھیں وہاں پہ کام نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں الوینا، سپریم کورٹ کے پاس سپریم کورٹ نے سوموٹو کیس تھا کرونا وائرس کے اوپر، تو اس پہ آج ان کی ہیئرنگ ہوئی اور اس میں انہوں نے کلیئرلی مطلب مارکیٹس کھولنے کا حکم صادر کر دیا، لیکن اس میں انہوں نے ایک اور بھی ڈائریکشن دی ساتھ میں کہ SOPs جتنی بھی ہیں ان کو فالو کرنا، مطلب کرانا پھر صوبائی حکومتوں کا کام ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے، میرے خیال میں اگر شاید بولوں گا تو پھر شاید وائلیشن ہو جائے یا پھر جو ہے کسی اور ذمہ میں اس کو لیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت میں موجودہ پوزیشن جو ہے پوری دنیا کی، انہوں نے اگر کنٹرول کیا تو مارکیٹس وغیرہ سب چیزیں بند کر کے پھر ان چیزوں کو کنٹرول کیا، لیکن یہاں پر جو لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس ابھی بھی کیسز آ رہے ہیں، یہ نہیں ہوا کہ ہمارے پاس کیسز رک گئے ہوں یا ہم نے بہت زیادہ کنٹرول کر لیا ہو۔ تو یہی کہا، وہ کہتے ہیں کہ we'll have to learn to live with this virus، دیکھیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا یہ ڈیڈ لائن تو وائرس نے نہیں ہمیں بتائی کہ میں ختم ہو جاؤں گا۔ میں اس میں ایک چیز کلیئر کروں کہ پاکستان امریکہ کا موازنہ ہم نہیں کر سکتے، پاکستان کا چائنا کے ساتھ موازنہ ہیلتھ میں نہیں کر سکتے۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے بھی یہی کہا، وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو پورا ہیلتھ سسٹم پورا کولیپس ہو گیا، اکانومی کو تو دوسری طرف آپ رکھیں، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے یہی کیا، لاک ڈاؤن کی طرف گئے، پراپر 100% انہوں نے لاک ڈاؤن کیا۔ لیکن ہماری طرف یہاں پر پاکستان میں لاک ڈاؤن کا آرڈرز ہوئے لیکن لوگوں نے ان آرڈرز کی دھجیاں اڑا دی، کس تقریباً آپ دیکھیں مارکیٹس میں لوگ گھومتے رہے، پولیس اپنا کام کرتی، مارکیٹس بند رہی بالکل، لیکن باہر گھومتے رہے، گلیوں میں گھومتے رہے، بچے کھیلتے رہے، فٹ بال گراؤنڈ، کرکٹ گراؤنڈ فل تھے۔ اس سے مطلب چیزیں میں سمجھتا ہوں اگر آج بھی ٹیسٹنگ پراپر ہو جائے، وہی کر رہے ہیں اگر آج بھی پھر کیا حال ہے، لوگ ایک تو وائلیٹ کر رہے ہیں، لوگ رول آف لا کو سمجھتے ہی نہیں انفارچونیٹلی، لیکن پھر ہمارے پاس کیا دوسرا کون سا راستہ ہے؟ لیکن اکانومی بھی تو کولیپس ہو رہی ہے، ہو چکی ہے آلموسٹ۔ دیکھیں اکانومی تو آپ کی دوبارہ آپ اسٹینڈ کر سکتے ہو، آپ اپنے لوگوں کو بچاؤ گے تو آپ اپنی اکانومی کو دوبارہ ٹھیک کر سکتے ہو۔ ہمارے پاس رینٹل ایشوز ہیں، ہمیں اور گھر میں بیماریاں، کہاں سے وہ پیسے لائیں؟ دیکھیں رینٹل ایشوز
ایشوز ہیں, کھانے پینے کے ایشوز ہیں, ہر کوئی مانگ نہیں سکتا. میں اس پہ ایک وضاحت کروں کہ سندھ حکومت نے ایک آرڈیننس بنا کے جو ہے گورنر سندھ کو بھیجا تھا, جس میں گھروں کے رینٹ وغیرہ اور بجلی کے بل, گیس کے بل معاف کرنے کا کہا گیا تھا, اور اس میں ریلیف دینے کے لیے کہا گیا تھا. لیکن میرے خیال میں دیکھیں پاسبل کیوں نہیں ہے, جب ہم ہیلتھ کے سیکٹر پہ یا ہم کورونا وائرس کے اوپر اتنا خرچہ کر سکتے ہیں, تو لوگوں کے اوپر ہم خرچہ کرنے میں ہمیں میرے خیال میں کبات نہیں ہونی چاہیے. ہم چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور کرنا چاہیے تھا. اس میں وفاق کو بہت زیادہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا, جو وفاق نے نہیں کیا. اس میں احساس پروگرام کو بھی انوالو کیا, اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگ بھی آلریڈی انکلوڈڈ تھے, اس میں نئے لوگ بھی انکلوڈڈ تھے. لیکن پھر وہی بات آتی ہے, چاہے صوبہ کرے یا وفاق کرے, آخر ہر بندے کو کیسے ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, کیونکہ ہمیں یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم کون سے کیٹیگری میں ہمارا شمار ہوتا ہے اور ہماری اکانومی کدھر سٹینڈ کرتی ہے. دیکھیں اگر اس وقت میں اگر وفاق ہمارے لوگوں کا خیال نہیں رکھے گا تو کوئی اور تو نہیں آ کے رکھے گا. پاکستان کو دوسرے ممالک سے فنڈز بھی ملے ہیں, کافی لوگوں نے, پاکستان کے اپنے لوگوں نے, پاکستان کے جو باہر جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے بھی کافی فنڈنگ کی ہے اس معاملے کے لیے. میرے خیال میں اچھا خاصا فنڈ, ایک اماؤنٹ پاکستان کے پاس پہنچ چکا ہے, جو کہ ان کو خرچ کرنا چاہیے تھا, جو ابھی تک میرے خیال میں جس پہ سپریم کورٹ نے بھی جو ہے میرے خیال میں آبجیکشن کیا ہے کہ یہ پیسے کہاں گئے ہیں اور کہاں خرچ ہوئے ہیں. وہ تو کسی ایک صوبے کو یا وفاق کو تو انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا, ابھی تک صوبوں کو نہیں دیے گئے. وہ پرٹیکولرلی انہوں نے بار بار صرف کووڈ-19 کے فنڈز کی بات کی, جس میں چیریٹی بھی تھی, جس میں گورنمنٹ کے فنڈز بھی تھے, پروونشل بھی تھے, فیڈرل بھی تھے. یعنی اس سے تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کسی سے بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے. دیکھیں صوبہ سندھ نے وزیر اعلیٰ, اسپیشل میں بات کروں گا وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی جو ٹیم تھی, سعید غنی صاحب اور مرزا وہاب صاحب, یہ آگے رہے, اور ہیلتھ منسٹر صاحبہ یہ آگے رہے. یہ بار بار یہی بولتے رہے کہ ہمیں جو ایئرلی فنڈز ملتے تھے, ہم وہی فنڈز جو ہے, جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے فنڈز, جو ہمارے جو لوگوں کی سیلریز کے پیسے ہوتے ہیں, جو ہیلتھ کے ملتے ہیں ہم نے وہی پیسے لگائے ہیں کووڈ-19 کے لیے. ہمیں وفاق کی طرف سے پیسے نہیں دیے جا رہے. یہ بار بار جو سندھ حکومت چیخ رہی تھی, بول رہی تھی اس پہ, وفاق نے ہمارا کوئی اس پہ ساتھ نہیں دیا. یہ ہم نے صوبائی حکومت نے خود اپنے فنڈز جو ہے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے لے کے اس سسٹم کو چلایا. لیکن این ڈی اے میں تو کسی ایک جگہ پہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا. این ڈی اے میں کو جو کام دیا وہ تو پورے ملک کے لیے تھا. تو پھر آج سپریم کورٹ نے این ڈی اے میں پہ کیوں جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ ان کو کیا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے پیسے کہاں لگائے, آپ نے کیا مشینری لائی ہے, کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. ایک تو ادارہ ہے جو کہ اس اوور آل کووڈ-19 اس پینڈیمک کی سچویشن میں کام کر رہا ہے, لیکن انہوں نے پورے ملک کو بھی کرٹیسائز کیا. انہوں نے سندھ کی پچھلی ہیئرنگز میں سندھ کے اوپر بھی کرٹیسائز کیا تھا. دیکھیے سندھ کے اوپر کرٹیسائز بالکل کیا انہوں نے, معاملات بہت زیادہ خراب تھے جو کنٹرول میں ہیں. اب سندھ میرے خیال میں سب سے بہتر طریقے سے کام سر انجام دے رہا ہے شروع سے لے کے آج تک. میرے خیال میں تمام صوبوں سے اگر آپ موازنہ کریں گے تو سندھ حکومت نے بہتر کام کیا ہے ان کی نسبت, اور سندھ حکومت آج بھی اس پہ کام کر رہی ہے, اور دیگر ایشوز پہ بھی جو ہے نا لوگوں کو کافی فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے, جیسے کہ کھانے کے اوپر یا لوگوں کے جو ہے معاملات تھے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے, ان کے پاس پیسے وغیرہ نہیں تھے, تو ان کو بھی کھانا اور سب چیزیں انہوں نے فراہم کی. دوبارہ کنٹینیو کروں گی, اسی سچویشن کے اوپر بات کریں گے, لیکن ہم یہاں پہ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے شیخ محمد ارشاد صاحب نے, تجزیہ کار ہیں, اور ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے صنوبر فرحان نے پاکستان تحریک انصاف سے. آپ دونوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتی ہوں. سر آپ سے جاننا چاہوں گی سندھ کے حوالے سے اسپیسیفکلی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہے بار بار کرٹیسزم آیا, وہ کسی ایک صوبے کے لیے نہیں آیا پرٹیکولرلی, وہ وفاق کے اوپر بھی ہے, وہ صوبے کے اوپر بھی کرٹیسزم ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں پرسنلی یا نہیں سیٹسفائیڈ یہ پالیسیز سے اور جو ایگزیکیوشن ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہنے کی کہ سیٹسفائی ہونے کی بات تو بہت دور ہے. سیٹسفائی انسان اس چیز سے ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں گراؤنڈ پر دکھیں. معذرت کے ساتھ جیسا بھائی نے ہمارے بات کی کہ سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھے کام کیے, تو سندھ گورنمنٹ کے جو اچھے کام ہیں تو وہ میرے خیال سے اگر اچھے ہوتے تو وہ دکھنے بھی چاہیے تھے, اور دکھیں. کچھ کام ایسے ہیں کہ جیسے احساس پروگرام کی بھی آپ نے بات کی, کچھ سندھ گورنمنٹ کے کچھ کام تھے. پالیسیز بہت بیک ٹو بیک جلدی بنائی ہیں, کیا یہ بالکل امپلیمنٹ میرے خیال سے نہیں ہو سکا. بالکل یہ کہ ہم نے بات دیکھی کہ سندھ گورنمنٹ نے جب جیسے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو قدم اٹھایا وہ سندھ گورنمنٹ تھا. یہ بالکل اس میں ہم اپریشیٹ کریں گے سندھ گورنمنٹ کو کہ یہ حقیقت بات تھی کہ سب سے پہلے جو آواز اٹھائی کورونا کے لیے وہ سندھ گورنمنٹ نے اٹھائی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی اگر اسی طرح سے ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کافی قدرے بہتر. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی لوپ ہول ہے جو پالیسیز بنی اور جو ایگزیکیوشن بہت ساری جگہوں پہ, جیسے اگزامپل لے لیں, جیسے راشن بانٹنے کی تقسیم کرنے کی بات آئی, جب بات کی گئی سوشل ڈسٹینس کی, ہم نے ایک بات کی گئی, آپ نے دیکھا میڈیا نے اس کو کتنا دکھایا, وہاں کوئی
सिस्टम नहीं किया गया। सिस्टमेटिकली अगर वो काम होता तो काफी अच्छा काम होता, और उसके अंदर फिर उसका रिजल्ट यकीनन जो लोग आज अगर कोई बात कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट कोई मौका मिल रहा है, जैसे वफाक अगर कोई बात करता है सिंध गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो बात करता है, तो वो शायद वो मौका भी उनको ना मिलता अगर उसको ये लोग सिस्टमेटिकली कर लेते। सिस्टम नहीं चला। जो आपने कहा फंड इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया उसका भी कोई तरीका नहीं रहा। उसमें देखे आप लोगों ने वीडियोस देखी, जो वीडियोस आई कि वहाँ कुछ पुलिस एहलकार बाहर खड़े में वो 2,000 3,000 रुपए ले रहे हैं, और जो 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं उसमें से 2,000 3,000 रुपए लेने के बाद उनको बकाया रकम दी जा रही है। एहसास प्रोग्राम की बात कर रहे हैं आप? जी, अपना डिस्ट्रीब्यूट तो यहीं से हुआ ना? जी, हर सूबे का अलग से हुआ। एहसास प्रोग्राम के साथ जो पैसे आए, लेकिन वफाक ने खुद तो नहीं बांटे ना। तो किस सूबे में आप कहते हैं कि ये तमाम जो इरेगुलरिटीज हुई हैं, क्या सिंध के सूबे को पॉइंट आउट कर रहे हैं या तमाम सूबे? सिंध की देखिए ज्यादा वीडियोस वायरल हुई और सिंध को ही ज्यादा देखा गया, और हमने तो इंटीरियर सिंध के अंदर जो चीज देखी ज्यादा, वहां की बात करेंगे कि उसको इस पर रिबटल नहीं आया कोई सिंध का। आप क्या समझते हैं? अब ये तो लाजमी सी बात है कि सिंध गवर्नमेंट जो है ना वही इसको बेहतर समझती है कि क्यों, क्योंकि कुछ जवाब ऐसे हैं कि जो ना मिले हैं और ना मिलने की मैं समझता हूँ कि आगे कोई चांस है। ठीक है सनोबर, आप क्या कहेंगी? जिस तरह वहाब कह रहे हैं कि हमने पॉलिसीज बनाई और पॉलिसीज के साथ साथ जो है हमारा काम जो है बाकी सूबों से ज्यादा प्रोडक्टिव था, लेकिन फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्यों क्रिटिसाइज किया पूरे मुल्क की ओवरऑल फंड के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं एक छोटा सा अशार एक लिख के लाई हूँ जो कि हमारी सिंध हुकूमत पे बहुत अच्छा जाता है। भूख फिरती है मेरे घर नंगे पाँव, रिक्स जालिम की तिजोरी में छुपा बैठा है, रोटी छीन ली अमीर के हुक्मरानों ने, अमीर शहर के हुक्मरानों ने, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, चेहरा बता रहा है इसे मारा है फाके ने, लेकिन हाकिम कह रहा है कुछ खा के मरा है। ये इन जो सिंध की आज वो हालत है ना, मैंने इन 4 से 5 लाइनों में आपको बता दी है। अलवीना देखिए क्या हाल, इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत अच्छी की, इन्होंने मामलात तो बहुत अच्छी तरीके से संभाले, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इन्होंने SOPs बनाने में जो है जी 3 महीने लगा दिए, अभी तक उस पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल देती चलूं। हमारे पिछली जो जितनी भी पेंडेमिक तो नहीं आए, अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा पेंडेमिक हमारे दोबारा कभी पूरी दुनिया में आए या पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज। हमारे पास 2015 में आया हीट स्ट्रोक, उससे ज्यादा अमवातें हो चुकी हैं हीट स्ट्रोक में। हमारे पास आया जब डेंगू मच्छर, ठीक है, इससे ज्यादा हमारे पास केसेस जो है उसमें रिपोर्ट हुए। तो आया क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इतना सिफर रहा है कि हम लोग इस पेंडेमिक को जो है वो केयरफुल नहीं हो पाए, हमने अपने SOPs को फॉलो नहीं करवा पाए, हमने लोगों को मारना शुरू किया, घरों में बंद करना शुरू किया। हमने क्या तैयारी की? देखिए जब हम तैयारी करते, हम उस पर अमल दरामद जो हमने SOPs निकाले थे, हम उस पर काम करना शुरू करते। हमने तो यहाँ पे लोगों को घर बिठा के डराना शुरू कर दिया कि ड्रोना से डरना है, डरना है, डरना है। कोरोना से क्यों डरना है जी? अगर पूरी दुनिया में, और जिस तरह WHO एक बात कह रहा है कि अब हमने कोरोना को साथ लेके चलना है, हमने इसको जो है अपने साथ इसके SOPs को फॉलो करने, हमने मास्क को लगा के चलना है, तो हमने अपनी आवाम को बताना है, हमने उसकी केयर करनी है, यानी हमने उसकी ट्रेनिंग करनी है। यानी आप भी कह रही हैं कि जो इटली के वजीर आजम कहते हैं उसी स्टेटमेंट को पाकिस्तान को भी सेकंड करना चाहिए कि वील हैव टू लर्न टू लिव विद दिस वायरस, और अब यही इसी तरह हमने लाइफ को जो है कंटिन्यू करना है। जिस तरह एक तरफ डेंगू से अमवात हो रही हैं, उस पर काम बिल्कुल कान नहीं धरे गए, रैबीज की वैक्सीन नहीं बन गई, उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन अब सिंध हुकूमत कहती है कि हम लोगों को ऐसे मरने नहीं देंगे। तो क्या ये सिंध हुकूमत अब रिस्पॉन्सिबल हो रही है? आप क्या कह रही हैं? यानी इतना बड़ा हमारे पास डॉक्टर फुरकान हमारे सामने, उनको एक वेंटिलेटर नहीं दे सका, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स लीक हुई हैं, उनकी वाइफ ने जो है मीडिया पे आके बयानात दिए, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। मुर्तजा वहाब ने क्या कहा? मुर्तजा वहाब वो कहते हैं कि अब तो उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो लेकिन मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं कि वो अपनी विश से नहीं जाना चाह रहे। तो मैं जानने की कोशिश करूंगी, क्या पीपल्स पार्टी का भी स्टांस जानूंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, तो क्या वाकई ऐसा मरीज हो सकता है कि जब उसकी हालत खराब हो कहे कि मुझे नहीं यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना? जानूंगी एक छोटे से वक्फे के बाद। इनसाइड न्यूज।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं सवाल छोड़कर गई थी कि जो डॉक्टर फुरकान का जो हमने एक केस देखा उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस आया कि पेशेंट खुद नहीं चाह रहे थे वो कि किसी हॉस्पिटल में उनको डाला जाए, तो इस पर सनोबर आप क्या कहती हैं? क्या वाकई ऐसा ही था? उनकी ऑडियोज की बात भी चल रही थी और वो कह रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल मामला बना दिया गया है। देखिए, कंट्रोवर्शियल कैसे बनाया जाएगा? नहीं बनाया गया। उनकी जो वाइफ है उन्होंने आके प्रोग्राम्स में कहा है कि जी उनको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, कोई एम्बुलेंस देने को तैयार नहीं था, कोई वेंटिलेटर जो है वो देने को तैयार नहीं था। इतने ज्यादा क्रूशियल मामलात हो गए थे कि एक कार्डियोलॉजिस्ट, इतना बड़े डॉक्टर फुरकान साहब को उनके अपने हॉस्पिटल में एक वेंटिलेटर जो है वो नहीं मिल पाया। इसमें कौन अगर अपनी सिंध हुकूमत ना अहली छुपाना चाह रही है तो उसके लिए तो बहुत सारे बयान आपके सामने क्यों बार-बार सिर्फ लॉकडाउन की बात कर रही है? वो मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में क्या है। 58% हम लोग यहाँ से जो है वो कलेक्ट करते हैं, हमारा जितना भी टैक्सेस होते हैं, ठीक है। कराची हब है, ठीक है, पूरा मुल्क चलता है। अब अगर पूरा पाकिस्तान को डैमेज हो रहा है तो वो कहाँ से हो रहा है मुझे आप बताएं? क्यों नहीं कराची को ये लोग सुधरने दे रहे? क्यों नहीं ये लोग यहाँ पे ऐसी SOPs, ऐसी मॉडल यूसी बना लेते जहां पे आप देखें, जहां पे रेड जोन है आपका, आप उसको प्रॉपर तरीके से डील करें, वहां पे आप अपने जो है मामला सेट करें, आप अपने लोगों को वहां पे घर घर जाके तालीम दें। आपके LHWs क्या करें, आपके लेडी हेल्थ वर्कर क्या करेंगे, आपकी पोलियो वर्कर की टीमें क्यों घर बैठी हुई है मुझे आप बताएं? जो ये काम करती है ना उनको जाके आप रोजाना उनको घरों से निकालते थे, पोलियो पिलाकर आओ, पोलियो पिलाकर आओ, आप उनको निकाले, लोगों को जाके कोरोना बताकर आए, ठीक है। आप क्या करें, आपने कराची को बंद कर दिया। यहाँ पे जो डेली वेजर्स थे वो सारे घर बैठ गए। देखिए अलवीना, काम क्या होता है, 1 महीना लोग अपनी सेविंग्स बचा लेते हैं, 2 महीना बचा लेते हैं, तीसरे महीने में आके सफेद पोश कभी भी इतना जमा नहीं कर पाता कि उसको तीसरा महीना चलाना पड़े, ठीक है। छोटे छोटे जाहिर और बहुत सारे मामला यूनिवर्सिटी के लोग, जो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट राजी नहीं है, वो कह रही है हमें फीस चाहिए। 58% जो मैं बात वहां पे करें, 58% हम यहाँ से टैक्स कलेक्ट करते हैं, 30% हम यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो आप ये देखें कि हम लोग पूरे पाकिस्तान को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत इस चीज का फायदा उठा रही है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स देख लिए आपने, ऑब्वियसली कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको तो उनका तो कंटेम्प्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो वफाक है, वफाक ने इससे पहले स्टेटमेंट ये दिया था कि सूबों के पास ऑटोनॉमी है, वो अपना फैसला खुद करेंगे। तो क्या आप लोग और सिंध सूबा, क्या इतना लूप होल है आपके अंदर, गैप है कि आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते? इतना अरसा गुजरने के बाद भी क्या आपने कम्युनिकेशन नहीं बनाई सिंध से? बिल्कुल कम्युनिकेशन बनाई है। अभी रिसेंटली परसों की बात देख लें, फिरदौस भाई अपोजिशन लीडर हैं हमारे, फिरदौस शमीम नकवी, उन्होंने जितने भी पीपल्स पार्टी की आला क़यादत है उनको अपने घर पे बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और कितना आपको कम्युनिकेशन चाहिए? खान साहब हमारे वजीर आला को सबसे पहले ऑन बोर्ड लेते हैं, उनसे मशावरत के से चलते हैं। अगर ये लोग खुद ही एक कदम आगे को बढ़ने को तैयार नहीं है तो फिर इसमें हमारे तो कोई वो नहीं है कि हम इनको बुला के अपने हाथ से वहां पे बिठाते हैं, जी आप मशवरा दें। अगर इन्होंने पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग का फैसला कर लिया है, आपके ऊपर एक्यूजेशन है कि आप लोग ताजिर बिरादरी को उकसा रहे हैं और उनको भड़का रहे हैं। ताजिर बिरादरी को हम क्यों उकसाएंगे? ताजिर बिरादरी क्या बिजनेस जो है, जो मामलात हैं ताजिर बिरादरी के, वो हम सबके सामने हम उकसा रहे हैं, या उसको पीपल्स पार्टी वाले जो कुछ चीजें अभी भी रिसेंटली हुई, जो चीजें मैं यहाँ पे इतनी क्लियर कि आपको पता है उनसे भत्ते मांगे गए, उनसे पैसे मांगे गए, ये तो सारे आपके सामने ही है ना कि इतने पैसे दो, ये करेंगे वो करेंगे। मैं बात को फिर इस तरह खुल के कहेंगे तो फिर मैं इसी तरह बात करूंगी कि उनको जो है फिर अगर वो चीज नहीं होगी तो आप नहीं खोल पाएंगे, SOPs फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब आप देख लें, मैं ट्रांसपोर्टर की बात करती हूँ। हम यहाँ पे आज जो हमारे जो लीडरान ने ट्रांसपोर्ट के मामले पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, टोटल हमारे पास बसेस हैं 5000। इस शहर को बसेस की जरूरत है, 27,000 बसेस की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे 5,000 टोटल बसें पूरे कराची में चलती हैं और उनका हाल क्या है सबको पता है। किसी यानी पूरी डैमेज बसेस हैं, यानी उनको जो है वो जला के खत्म कर देना चाहिए। जो अब उनके SOPs जो जारी किए हैं उन्होंने कि आधी बस भरेगी, आधी बस में से आप 3,000 निकाल दो, 2,000 हमारे पास सिस्टम इंट्रा बस का जो है वो सिस्टम चलेगा। तो आप कहाँ बैठे हैं मुझे आप बताएं? यानी हमने कोई तैयारी नहीं की 3 महीने। जिस तरह ये एक और इशू पॉइंट आउट जो किया जा रहा है लोगों की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि ऑटोज रिक्शा जो हैं वो चल रहे हैं लेकिन बसेस बंद है। तो ये क्या बाइफर्केशन की गई है? क्या ये इसलिए कि ऑटो में लोग सोलो ट्रैवल करते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कोई सोलो ट्रैवल करेगा, उसमें भी 3-4 लोग बैठ सकते हैं, तो फिर वो वायरस कैरियर बन जाएगा। लेकिन वहां पे हमने ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखी तो वो नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ SOPs दे गई मार्केट्स वगैरह के हवाले से, लोगों ने फिर वॉयलेट की, जाहिर है फिर
کو بھی بین کیا گیا. تو یہ کیا سینیریو ہے؟ کیا آپ لوگ پالیسیز ٹھیک نہیں بنا پا رہے؟ کیا آپ کی جو ریٹ ہے وہ قائم نہیں ہو پا رہی لوگوں کے اوپر؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جتنی ایس او پیز بنائی گئی اس کو لوگ فالو نہیں کر رہے. دیکھیں حکومت اپنا کام یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، لیکن وہ کیسے لوگ کیوں فالو نہیں کر رہے؟ میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ لوگوں کو شاید جتنا اویئرنیس ٹی وی پہ اور آڈیو میسیجز وغیرہ یا موبائل کمیونیکیشن کے ذریعے پہنچے ہیں، شاید اس سے بڑھ کے کوئی اور تو کمیونیکیشن نہیں ہو سکتا کہ ایک ایک بندہ گھر پہ جا کے کان سے پکڑ کے کسی کو سمجھائے کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. یہ تو نہیں ہو سکتا. پاسبلٹیز جتنی بھی ہیں حکومت اپنے وسائل بھی استعمال کر رہی ہے اور میسیجز پراپر پہنچا رہی ہے. یہ کام اب لوگوں کا ہے کہ لوگوں کو خود کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ایک وبا ہے. یہ ایک وبا ہے اور وبا سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں. اور جتنی ایس او پیز حکومت بنا رہی ہے ہمارے لیے بنا رہی ہے، ہمیں ان کے اوپر چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اگر ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا اپنا ہی ہو رہا ہے اور اپنا ہی ہوگا ان فیوچر. یہ ہوگا کیونکہ ابھی تک دیکھیں پوری دنیا میں کوئی میڈیسن اب تک بنی نہیں ہے اس وبا کے لیے. جب تک میڈیسن نہیں بنے گی جب تک ہمیں سب چیزوں کو لے کے اور ہمیں سب کو کیئر کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور دوسری بات انہوں نے بہن سنوبر نے بتائی راشن کے حوالے سے کہ راشن ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں کہ پورے کراچی نہیں، آپ بتا دیں کہیں کوئی ایک شخص کوئی بھوکا مرا ہو. آپ نے اچھا بہت شعر بتایا، لیکن مجھے ایک بتا دیں کہیں کراچی میں پورے سندھ میں آپ کوئی ایک بندہ بتا دیں جو بھوک سے مر گیا ہو جس کے پاس کوئی ایسا لوگ بھی ہیلپ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن وہ جو گورنمنٹ کے فنڈ، دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کو جواب میں دیتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ جماعت اسلامی ہو گئی، پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر، ایم این اے ایم پی 14 ایم این اے ہمارے بیٹھے، 23 ایم پی اے بیٹھے ہوئے، 50,000 ہمارے ہر ایم این اے ایم پی اے نے راشن بانٹا ہے. تو سوچیں آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز کہاں ہیں؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آئے. نہ ایم پی ایم کے لوگ نظر آئے جو آپ کے ساتھ الائنس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ آپ کے لوگ کہیں نظر آئے جنہوں نے راشن بانٹا ہو. مجھے تو کہیں نظر نہیں آئے. آپ بتا دیں، آپ نے بھتے کی بات کی، آپ نے بھتے کی بات کی. بھتے والے لوگ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی ان کو آپ نے الائی بنا کے بیٹھا ہوا ہے. میری بات سنیں، وہ آپ کے بھی تو الائٹ ہے نا، آپ نہیں ہمارے الائی آپ بھی زیادہ لائی نہیں کیونکہ آپ نے اس کو میں آؤں گی آپ کی جانب. چلے وہاں مجھے میرے سوال کا میں جواب لوں گی آپ سے کہ آپ لوگ ٹھیک ہے پالیسیز بنا رہے ہیں لیکن اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کروا پا رہے نا، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی. لوگ ایس او پیز توڑ رہے ہیں، نہیں مان رہے بات، میڈیا بھی بتا رہا ہے، گورنمنٹ بھی ایس او پیز جاری کر رہا ہے، لیکن جب لوگ کنٹرول میں نہیں آ رہے تو پھر کوئی اور حل نہیں نکال لینا چاہیے؟ کوئی ایسی پراپر پالیسی نہیں ہونی چاہیے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بھی، میں آؤں گی سنوبر آپ کی جانب، کہ لوگ اس پہ جو ہے اس پہ کنٹینیو بھی کر سکیں اور اوور آل ملک کا پہیہ بھی چلتا رہے؟ میں سمجھتا ہوں لوگ اس پوزیشن میں بہت پریشان ہیں، ان کا کاروبار سب بند ہے، اسکول بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، کالجز بند ہیں، سب چیزیں بند ہیں، تو لوگ پریشان تو ہیں اپنی جگہ پہ. لیکن ان چیزوں کو فالو کیے بغیر کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور لیکن بہت ٹائم گزر چکا ہے. میں آؤں گی سنوبر، لیٹ ہم کمپلیٹ. لیکن اس سچویشن میں جب آپ لوگ بار بار کر رہے ہیں پالیسیز بتا رہے نہیں کر رہے نا، اب فرسٹ سپلٹ سیکنڈ لیٹس کم آؤٹ آف دا فینٹیسی، لیٹس کم آؤٹ آف دا فینٹیسی. ہمارے لوگوں کو بتا کے ہم تھک گئے انفارچونیٹلی. لیکن اب جب نہیں ہو رہا تو پھر وائلیشن والے میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، سندھ میں جن لوگوں نے وائلیشن کی ہے تقریباً میرے خیال میں کافی لوگ ان کے اوپر ایف آئی آرز بھی کٹی ہیں اور ان کے اوپر جرمانے بھی لگے ہیں، جیل بھی گئے ہیں. آپ ریسنٹلی ابھی میں آپ کو 21 رمضان کا واقعہ بتا دوں. 21 رمضان کا جو ایک جو ہے ریلی کے لیے اجازت لی گئی تھی سندھ گورنمنٹ سے، سندھ گورنمنٹ نے بالکل منع کر دیا تھا کیونکہ ایس او پیز فالو نہیں ہونی تھی. اتنی پبلک ایک ساتھ آتی ہے تو ایک بندے کے ساتھ ایک پولیس والا یا ایک رینجرز کا اہلکار ساتھ بھی شامل نہیں ہو سکتا. تو وائلیشن تو دیکھیں لوگ خود کر رہے ہیں اور وہی لوگ پھر ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے ان کو اجازت دے دی. لیکن وہی بات آتی ہے، انہوں نے وہاں ایک ایشورنس بھی دی، وہاں پر لکھ کے بھی دے دیا کہ ہم ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اپنے جتنے بھی جو چیزیں ہم وہ کریں گے. لیکن وہ چیزیں یہاں پہ شیخ محمد ارشاد صاحب بار بار بتایا گیا لوگوں نے ایس او پیز فالو نہیں کی، لوگ نہیں سمجھ رہے. تو اب فردر ہم کیا کریں کیونکہ اکانومی تو بری طریقے سے ڈیمیج ہو چکی ہے؟ میں وہاب صاحب کی ہی بات سے لوں گا، جیسے ابھی 21 رمضان کا حوالہ دیا وہاب صاحب نے، بڑی اچھی بات کی گئی، انہوں نے خود ہی اس بات کا حوالہ دے دیا تاکہ بات اگر کی جائے ایس او پیز کی تو سندھ گورنمنٹ نے پرمیشن نہیں دی. وہاب صاحب نے بھی یہی کہا. ٹھیک ہے، جب سندھ گورنمنٹ نے پرمیشن نہیں دی اس جلسے جلوسوں کے اندر سیکورٹی کیوں فراہم کی گئی؟
یہ ان کے اوپر سوال نشان. وہ کہہ رہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کو ماننا ہے. اب جیسے آج سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا تو اس کو ماننا پڑے گا. اس کو آپ محدود کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر فار ایگزامپل آپ کے پاس ابھی کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ سیل کی گئی, ٹھیک ہے, وہاں پر بھی تو آپ بھی لوگوں نے امپلیمنٹ کرایا نا, سیل کر دی گئی. ارشاد صاحب مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں جو لوکل ماڈرن ٹریڈز ہیں اس کی بات میں نہیں کروں کیونکہ لوکل ماڈرن ٹریڈ میں بھی وہ سٹینڈرڈ نہیں ہوتا, لوگ فالو نہیں کروا پاتے. امتیاز کی ایگزامپل ہے. لیکن انٹرنیشنل ماڈرن ٹریڈ سٹورز جس طرح ہائپر مارکیٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کی مجال نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کو وائلیٹ کریں. اپنے سرکلز پر جتنے فٹ کا ڈسٹینس کہا گیا اتنا مینٹین کیا, گلوز پہنے ہوئے, سینیٹائز کریں. میں سنوبر پلیز میں آؤں گی آپ کی جانب, پھر سب بولیں گے تو سمجھ نہیں آتی ویورز کو. لیکن اس طرح جو سچویشن ہوتی ہے اس میں آپ نے کلیئرلی دیکھا وہاں پہ کلیئر فیل ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ نہیں ہے لوگوں کے اوپر. آئی ایم ٹی کی ول تھی, اس نے انہی لوگوں سے, انہی پاکستانیوں سے کروایا وہ کام. تو باہر کیوں ہمیں اس طرح برا رویہ؟ جس جگہ کی آپ نے بات کی نا الوینا, وہ جگہ ہے وہاں پر ایک ویل ایجوکیٹڈ جو طبقہ ہے وہ جاتا ہے, سمجھدار لوگ ہیں وہ جاتے ہیں. اچھا, یہ جو مارکیٹ سے جو سیل کی گئی ہیں وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو لوگ ہیں ایک تو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, پھر ان کو جا کے سمجھائے کون, ان کو جا کے بتائے کون. میرا خود ایک تجربہ رہا, ہم کسی جگہ گئے, وہاں جب ہم نے دیکھا کہ جا کے جائزہ تو لیں گے ہو کیا رہا ہے, ہم جب وہاں گئے تو وہ ایک صاحب آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب انہوں نے اس اسٹائل میں ہم سے بات کی جیسے ہم ان کے دشمن بن کر آئے, ہم انہی کی فیور بات کر رہے تھے کہ آپ کی مہربانی, آپ عوام ہیں, آپ اس طرح سے کام کریں جو ایس او پیز بتائی گئی ہے, آپ اس پر لازمی سی بات ہے آپ کو عمل درآمد تو کرنا ہے. آپ وہ بولتے ہیں جی آپ ہوتے کون ہمیں عمل درآمد کرانے والے, آپ ہوتے کون؟ بھائی بات یہ آپ کی جان کے لیے ہم آئے. آپ اپنی جان کی احتیاط اگر آپ خود نہیں کریں گے تو کوئی شخص آگے ڈنڈا مار کے آپ کی احتیاط نہیں کرے گا. اور معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں, جیسے لیکن یہاں پہ کیا سبق ہمیں ملتا ہے, کیا کوئی کلیئرٹی نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس, ہم کیا اس سے سیکھیں؟ کیا اسٹیٹ جو ہے وہ فیلڈ ہے اپنی ریٹ قائم کرنے میں یا نہیں, یہ جانوں گی آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں بات کر رہی تھی شیخ محمد ارشاد صاحب سے. جی سر, آپ اپنا انالیسس دے رہے تھے. بیسیکلی حوالے سے بات کر رہا تھا, جیسے بھی واب صاحب نے بات بتائی تو جو لوگوں کے دماغوں میں ایک رومر چل رہی تھی وہ ثابت ہو گئی. وہ بھلے ہائی کورٹ کا کیا رومر تھا؟ وہ رومر یہ تھا کہ جی شاید لاک ڈاؤن میں جو نرمی کی گئی ہے 21 رمضان کے لیے کی گئی ہے. اب لوگوں کے دماغ میں اور بلکہ زبانوں پہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھ لیا یہی کنٹرول چل رہا ہے کہ جی جو انہوں نے جس لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کی تھی وہ 100% اوکے ہو گیا. دیکھیں اب یہ میں ایک بات ہے, دیکھیں سیکورٹی فراہم کرنا, سسٹم دینا وہ آپ کا کام تھا, ٹھیک ہے. ہائی کورٹ ایک موثر ادارہ ہے, ہم ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے, نہ بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ جو ڈیسیجن لیتا ہے, جیسے آج سپریم کورٹ نے جس ڈیسیجن لیا اس کو ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں, سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک اور کنٹروورسی بھی تو اس وقت کنٹینیوڈ ہے سندھ حکومت کے حوالے سے پرٹیکولرلی, اور ویسے ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو ہے فنڈز وغیرہ کی کچھ ایلوکیشن ہے, نمبرز جتنے زیادہ دیے جائیں گے اتنا زیادہ جو ہے فنڈ ایلوکیٹ ہوگا. دیکھیں جی, یہ تو ماشاءاللہ وہ نبیل قبول صاحب نے پرسوں اپنے منہ سے کہہ دیا, اور ڈال تو رہے تھے وفاق کے اوپر, لیکن اس میں خود بھی آتے ہیں وہ. اچھا, اس میں کہہ دیا انہوں نے کلیئرلی کہ جی $3,000 ایک اگر کورونا سے ڈیتھ ہو رہی ہے تو اس کو $3,000 WHO دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ WHO اگر دے رہا ہے تو وہ وفاق کو دے رہا ہے, تو بھائی وفاق کو دے رہا ہے تو آپ بھی تو کاؤنٹ کر رہے ہو نا. اچھا, وہ باڈیز جتنی بھی ہو رہی ہیں اس کو کاؤنٹ تو آپ کر کے دے رہے ہو نا آگے. ٹھیک ہے, میرے پاس جیسے ابھی آپ نے نمبر جو ہے صوبہ دے گا, جی نمبرنگ بالکل اسی حساب سے اسکورنگ کا معاملہ ہے, بالکل ایسے ہی. اچھا, دیکھیں جتنے زیادہ سکورز بنائیں گے اتنے زیادہ اس کو سسٹم ملنا ہے. اس سے تو لانگ ٹرم میں اکانومی کولیپس ہوگی, اس سے آخر ہو گئی نا, اور کیا فائدہ ہوگی. آپ دیکھیں آج معیشت کیا کھڑی ہے, لیکن کوئی اور کیا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس وقت سندھ حکومت کا؟ سندھ حکومت کا میں تو سمجھتا ہوں آگے انہوں نے اپنی سیاست کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے, جس طرح سے کام اپنی یا وفاق کی سیاست, اپنی دیکھیں وفاق ٹوٹل آل اوور پاکستان, مطلب اپنی پیپلز پارٹی اپنی. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا گیم سٹرونگ کر کے پاکستان تحریک انصاف کا گیم ویک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس موقف سے کیا اگری کریں گے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو پبلک نے آپ نے دیکھ لیا, سوشل میڈیا بہت ہائی لائٹ ہے. جو امیدیں لے کر پاکستان تحریک انصاف الیکٹ ہوئی تھی
وہ تو ساری نہیں اس ایجنڈا کو پرٹیکولرلی وہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پاکستان پیپلز پارٹی خود کو بہتر پلیٹ فارم پر لے کے جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف کو ان ٹرمز آف اکانومی لاس ہوگا, کیونکہ ایک دن کے کراچی کے بند ہونے سے ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا پورے ملک کو نقصان ہوتا ہے. ان لانگ ٹرم obviously زیادہ نقصان ہوگا پورے ملک کو, اور پھر پاکستان تحریک انصاف سے بھی سوالات ہوں گے کہ آپ نے اپنی حکومت میں کتنے کام کیے. دیکھیں جی, میں کراچی کی اگر آپ سے بات کروں تو کراچی کی اگر اس وقت, بلکہ کراچی کی نہیں میں پاکستان کی بات کروں, اس وقت جتنے بھی پاکستانی عوام کی بات کر رہا ہوں, عوام کی نظریں اب کسی اور پارٹی پر لگ گئی ہیں, کسی اور جگہ لگ گئی ہیں. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور شخص آئے, سب کو انہوں نے آزما لیا, چاہے وہ کاف ہو, نون ہو, میم ہو, جون, جیم ہو, دال ہو, سب کو انہوں نے دیکھ لیا. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور اللہ کا بندہ آ جائے, محمد بن قاسم اگر آ جائیں تو شاید ہی کچھ ہمارا حل ہو سکے. دیکھیں بات یہ ہے, ابھی آپ صاحب نے ایک بات بولی کہ کوئی بھوک سے مرا. میرے پاس ایک کال آئی, لائنز ایریا, آپ جانتے ہیں لائنز ایریا بہت ہماری آبادی ہے. لائنز ایریا کے اندر ایک شخص نے خودکشی کی. آپ اگر چاہیں گے تو میں آپ کو لے جاؤں گا. کورنگی میں بھی کر چکے ہیں, کورنگی میں بھی ہوئی, اور صرف اس نے پرچی یہی لکھی کہ میرے گھر پہ میرے بچوں کے لیے کھانا نہیں تھا, بیگم سے رات کو جھگڑا ہوا تھا. یہ وہاب صاحب کہہ تو رہے ہیں لیکن میں دکھانے کے لیے تیار ہوں, آپ چلیں میرے ساتھ. دیکھیں معذرت کے ساتھ ہماری گورنمنٹ نے, ہماری سندھ حکومت نے میں ایسا, دیکھیں وہاب صاحب راشن میں, دیکھیں سر یہ تو سوشل میڈیا دکھا چکا راشن کہاں تقسیم ہوا اور کیسے تقسیم ہوا, یہ سوشل میڈیا دکھا چکا, ہمارے پاس وہ ریکارڈ, لیکن ہم گراؤنڈ پر نہیں آ رہے. معذرت کے ساتھ وہاب صاحب, ہم لوگ گراؤنڈ پر نہیں آتے. ریئلٹی کو ہم لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹاک شوز کر لیتے ہیں, اس میں ہم بات کر لیتے ہیں, ڈیبیٹ بھی کر لیتے ہیں, لیکن آپ ریئلٹی کو بھی تو دیکھیں. ہم یہاں بیٹھ کے, ابھی آپ نے کتنے مطلب آرام سے ایک بات بول دی کہ کوئی بتائیے بھوک سے مرا. میں آپ کو بتاتا ہوں بھوک سے کتنے لوگ مرے. میرے پاس, میں خواب و خیالوں کی بات نہیں بتاؤں گا. جس وقت لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا 18 مارچ 22 یا 23 مارچ کو میرے ایک صاحب نے, میرے ایک جاننے والے نے راشن تقسیم کرنے کا سسٹم بنایا. مجھے انہوں نے کال کی, مجھ سے بات چیت کی, سب یار ارشاد بھائی ہم نے بنایا. وہ سوشل ورکر نہیں ہے, نہ کوئی ویڈیو نہ کچھ. انہوں نے بولا کہ میں صرف اور صرف ایسے جیسے آپ ہم نے, اس نے پرسنل دوستوں کو فون کیا کہ آپ کے حلقہ احباب میں جو آپ کو معلوم ہو کہ یار یہ لوگ مستحق لوگ ہیں, ان کو آپ راشن دیتے ہیں. میں روڈوں پہ جا کے راشن نہیں بانٹوں گا. اس شخص نے راشن بانٹا جو اس کو اللہ نے توفیق دی. آپ بلیو کیجئے کہ ٹھیک کوئی 25 دن یا 1 مہینے کے بعد اس شخص کا دوبارہ فون آتا ہے, وہ کہتا ہے ارشاد بھائی اگر آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں تو مجھے ادھار دے دیجیے, لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو میں آپ کو دے دوں گا. یہ کس کو کیا دیکھیں گے, کہاں دیکھ رہے ہیں اس کو؟ اس میں بہت سارے لوگوں نے کردار ادا کیا ہے. نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ لوگ اپنی, دیکھیں آپ لوگ اپنے لوپ ہولز کو فل کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنے لوپ ہولز کو اور مزید بڑا کرتے جا رہے ہیں. یہ معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے سنوبر, یہاں پہ اس سچویشن میں فائنلی اب تو سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے. ریپیٹڈلی ہم یہی بات کر رہے ہیں, اس کا کنٹیمپٹ نہیں ہو سکتا, لیکن کیا تاجر برادری کے ساتھ کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں سندھ حکومت کے؟ بالکل مجھے لگ رہا ہے جو حالات و واقعات آج کی صورت حال ہے, دیکھیں ابھی تو چپ ہے سندھ حکومت, کیونکہ اب سندھ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو جواب دے. اگر اس کو پتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی بات کی تو آگے سے ہمارے پاس جو ہماری پیشی ہوگی, ٹھیک ہے. اگر ایس او پیز پہ وہ فالو اپ نہیں دیں گے تو ان کو پریشان کرے گی تاجر برادری کو سندھ حکومت. آئے دن ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پروگریس آپ کو آ رہی ہوگی. ہم فیوچر کی بات کر لیتے ہیں, یا تو ان کے اوپر نام لگایا جا رہا ہوگا ایس او پیز فالو نہیں کیے جا رہے, یا جو ہے وہ ان کو کوئی لائسنس کا معاملہ آ جائے گا. ٹرین کے حوالے سے, ٹرین کے معاملے پر کچھ بات کر لیتے ہیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ وہ انڈر میں نہیں آتے ہیں مراد علی شاہ صاحب کے, اور ٹرین پورے پاکستان کے, نہ سندھ سے پوچھیں گے وہ. اس معاملے پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں اس معاملے پہ میں آپ سے کہنے کلیئر ہمارا اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے 24 کروڑ جو ہے وہ ان کے پاس جمع ہو چکا ہے پورے اوور آل پاکستان سے. اتنے ٹکٹ ہولڈرز ان کے پاس بیٹھے ہوئے, اگر وہ نہیں جو ہے وہ, دیکھیں وہ بات میں آپ کو کلیئر کرتی چلوں, 24 کروڑ آبادی نہیں ہے, پیسوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. آبادی کے اوپر بات نہیں ہو رہی. میں پھر آپ سے کریکٹ کرنے, آبادی کے اوپر اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. ہو سکتا ہے دیکھو اس وقت جو پریس کانفرنس ہوتی ہے لائیو ہو رہی ہوتی ہے, کوئی چیزیں کچھ اگر آپ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ اس میں میرا میٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے. کلیریفیکیشن میں دے رہی ہوں آپ کو, میں پاکستان میں یہاں پہ بیٹھی ہوں. اس میں کیا انہوں نے 24 کروڑ پیسوں کی بات کی. سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرین چلنے نہیں دیں گے, پھر کیسے معاملہ؟ سعید صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملات میں معاملہ فہمی کرنا ہی نہیں چاہ رہے. وہ چاہ ہی نہیں رہے کہ سندھ حکومت, وہ اسکول کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسکول یونیورسٹیز بند رکھیں گے, ٹرین بھی بند رکھیں
खतरे में तो है, ये यहाँ पे ट्रेन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कैसे इम्प्लीमेंट होगा? देखिए अब तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर आपके सामने है कि मुस्लिम हुकूमत अफोर्ड करवाना वो जानती है करवाना। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुल्क भर में तजारती मराकज के हवाले से पर्टिकुलरली है, तो फिर क्या स्कूल्स को, ट्रेन को, बाकी मामलात को अलग कर लिया जाएगा लॉकडाउन में? क्या उनके हवाले से SOPs बन जाएंगी या पूरे मुल्क को? देखें सिंध हुकूमत की अगर मैं बात करती चलूं अलवीना, सिंध हुकूमत में तो जब हमारा फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था या फर्स्ट जो हमारी 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहली डेथ हुई थी और 27 को जब वो अमेरिका में हुई थी, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहती हूँ। उसके फौरन बाद आज हम 800 पे हैं और अमेरिका जो है वो 85,000 से ऊपर चला गया डेथ्स में। देखिए मैं आपको मेरी बात को पूरी होने दें, बात पॉपुलेशन के अलावा कुछ और फैक्ट्स भी हैं वहाँ पर लोग मान ही नहीं रहे कि उनके भी कह रहे हैं ट्रम्प के हवाले से उन्हीं की मुखालफत हो रही है। वो कह रहे हैं ये हॉस्पिटल्स को कह रहे हैं इशू करें डेथ आप कोरोना। बिल्कुल देखिए पब्लिकेशन अलवीना बात सारी ये है, वहाँ पे भी एक हफ्ते का लॉकडाउन हुआ लेकिन वो बाद में अब उनको लॉकडाउन ओपन करना पड़ा। आप दुबई को देख लें, वहाँ सब ओपन है, सब SOPs को फॉलो करें। शॉर्ट ब्रेक लेना है, दोबारा आता है शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम ओवरऑल बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट अनाउंस हो गया है तो वो स्पेसिफिकली तजारती मराकज़ के हवाले से। तो एडवोकेट वहाब, क्या स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और फिर ट्रांसपोर्ट, ये तमाम तर जो इशूज़ हैं ये भी क्या रिजॉल्व होंगे या वहाँ पे आपने लॉकडाउन ही मेंटेन रखना है? मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत के जो मिनिस्टर्स हैं वो उस पर बैठेंगे और आगे के लिए लायमल लाजमी बनाएंगे इस पर, और जब तक मेरे ख्याल में थोड़ी बेहतरी समझ में इनको आएगी, क्योंकि अभी वैसे गर्मियों की छुट्टियां भी होती हैं जून जुलाई में, तो गर्मी भी है, तो शायद मैं समझता हूँ कि ये अगस्त तक जाके कंटिन्यू। ठीक है। और जो शेख रशीद का स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि मैं अंडर नहीं आता CM सिंध के और पूरे मुल्क की है ट्रेन, किसी एक सूबे की नहीं है। पता नहीं उन्होंने कानून में अमेंडमेंट करा दी होगी कि वो अगर अंडर आते हैं CM के, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सिंध गवर्नमेंट को एतराज होता तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं, साहब तो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं चलाने देंगे। नहीं, उसमें इश्यूज है ना, SOPs का इशू है कि SOP को फॉलो प्रॉपर करेंगे, क्योंकि पब्लिक तो यहाँ से जाएगी, पब्लिक तो सिंध की जाएगी। ऐसा तो नहीं कि ट्रेन चली जाएगी डायरेक्टली कहीं और घूम के चली जाएगी, सिंध में आएगी, तो सिंध के लोगों को और ये इश्यूज जो हैं प्रॉपर जो है ये तो फिर कैसे चलेगी प्रॉपर स्प्रे का जब वो एक तरफ वो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मैं चलाऊंगा और यहाँ से अगर ये इंश्योर कर दें, अगर फेडरल गवर्नमेंट ये इंश्योर कर दे कि रेलवे स्टेशन पे प्रॉपर SOPs फॉलो की जाएंगी सिंध हुकूमत की तरफ से, जो हिदायतनामा मतलब यहाँ पे अभी भी है मौका देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे शेख साहब मैं बताऊं एक चीज कि अगर हमें एतराज होता तो PIA क्या इंटरनेशनल फ्लाइट जितनी भी कराची में आ रही हैं या सिंध में कहीं भी जहाज आ रहे हैं, तो हमने उन पे भी एतराज नहीं किया। ये क्या शेख साहब, क्या अभी भी सियासत हो रही है दोनों के दरमियान? देखें जी, वफाक और सूबे के बीच में आवाम पीस गई है। ये शुक्र अल्लाह का, मैं शुक्रिया अदा करूंगा सुप्रीम कोर्ट का कि इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और जो काम किया। इसमें जो ताजिरों की जो आज आवाज़ निकली, कल जो आवाज़ आई है, तकरीबन तो तमाम बातें मान ली गई हैं सुप्रीम कोर्ट ने उनकी। एक बात उनकी और है कि ईद तक वो चाह रहे हैं कि हमें टाइम दे दिया जाए ताकि जो कस्टमर है, अच्छा इस टाइम देने से दो फायदे होंगे, एक तो सोशल डिस्टेंस बरकरार रहेगा, दूसरा जो टाइम ड्यूरेशन है जब वो बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी आवाम। वन लाइनर मैं इसमें कहूंगी कि ये टोटली पॉइंट स्कोरिंग और इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है वफाक के साथ और वफाकी नुमाइंदों के साथ सिंध में, क्योंकि यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा जो हब है, जो टैक्स प्रोवाइड, टैक्स कलेक्शन, देखिए ट्रांसपोर्ट हमें शुरू करनी पड़ेगी। मैं आपको उसकी बहुत डिटेल में स्टार्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सनोबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मोहम्मद इरशाद साहब और एडवोकेट वहाब हुसैन साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।